أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد معزز مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور تسبیحات اربعہ کے ورد زبان کرنے کا ثواب ہم نے کتاب ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال سے مختصر اور موجز کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں ہم نے بیان کی۔ آج بھی کچھ اذکار جو انسان کے لیے ہمہ وقت اور ہر وقت ممکن ہے وہ ادا کر سکے، پڑھ سکے، اور چلتے پھرتے میں بھی وہ ذکر انسان اپنی زبانوں پر جاری کر سکے اور ان کا ثواب کا ذکر ہے کہ چنانچہ روایت ہے کہ 10 خصلتوں میں سے اگر کسی میں ایک خصلت ہو تو اس کا ثواب بہشت ہے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا اگر انسان کے اندر 10 خصلتیں پائی جائیں، 10 خصوصیات اگر پائی جائیں تو اس کے لیے بہشت اللہ تعالیٰ واجب قرار دیتا ہے۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ اس کے بعد دوسرا عمل یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب مجید قرآن کریم پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، حج انجام دے اور نیک بندوں سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کرے، اور ان چیزوں سے انسان رکے اور ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی محرمات سے بچے۔ اگر یہ 10 خصلتیں انسان میں پائی جائے تو اس کے لیے بہشت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام زین العابدین کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام نے بہشت کا ہمیں وعدہ دیا ہے۔ چنانچہ رسول گرامی اسلام سے یہ حدیث انہوں نے نقل فرمائی ہے۔ تو لہٰذا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کیونکہ کل بھی عرض ہوا کہ صرف زبان پر جاری کرنا مقصود نہیں بلکہ انسان کے روح و بدن اور جسم میں بھی اس کا اثر پایا جائے۔ اگر ہم کہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان پر جاری کرے اور عملی میدان میں عملی طور پر ہم اس پر عقیدہ نہ رکھے، بلکہ عملی طور پر بھی ہم اس پر کاربند رہے۔ اور چنانچہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اگر اقرار کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کی اطاعت ہو اور ان کی مودت ہو اور ان کے محبوبوں سے محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہو۔ اور اسی لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد جو تولا اور تبرہ ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ محمد و آل محمد اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنا اور ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنا، یہ بھی ان اعمال میں سے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ائمہ طاہرین نے بہشت کی بشارت دی ہے۔ تو آپ اور ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہیں اسلام جیسی نعمت ملی، محمد مصطفیٰ جیسی نعمت ملی، اور ائمہ طاہرین جیسی نعمت ملی، اور کتاب مبین جیسی نعمت ملی، اور اسی طرح محمد و آل محمد کے ماننے والوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ یہی وہ ذرائع ہے اور یہی وہ وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے قیامت کو اور اپنے معاد کو ہم سنوار سکتے ہیں، کہ یہی محمد و آل محمد کی محبت ہے کہ جو
کئی جگہوں پر انسان کے لیے کام آتا ہے، جان کنی کے عالم میں، وحشت قبر کے موقع پر اور صراط پر اور تمام عالم برزخ میں بھی محمد و آل محمد کی محبت ہمارے لیے کام آئے گی۔ لہٰذا فرمایا کہ اگر یہ 10 خصلتیں اگر کسی انسان میں پائی جائے تو اس کے لیے بہشت واجب ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو ہو، اور وضو کرنے کے بعد اگر انسان، کیونکہ یہ سنت ہے، مستحب ہے کہ انسان اس وقت تک چہرے کو اور ہاتھوں کو پاک نہ کرے اور اسے خشک نہ کرے جب تک خشک نہ ہو۔ خشک کرنا کوئی مکروہ کام نہیں ہے کہ انسان وضو کر لینے کے بعد عموماً چہرے کو اور ہاتھوں کو، بازوؤں کو انسان تولیے سے خشک کر لیتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اس بارے میں حدیث ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان وضو کر لینے کے بعد اگر وہ تولیے سے اپنا چہرہ اور اپنے بازو اور اپنے ہاتھ اگر خشک کرے تو اس کے لیے صرف ایک حسنہ ہے، لیکن اگر وہ اس وقت تک باقی رکھے جب تک خود بخود خشک نہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے 10 حسنہ اللہ تعالیٰ، بلکہ 30 حسنہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، 30 ثواب عطا کرتا ہے۔ اب یہ حسنہ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی مفسر اور کوئی بھی عالم اور کوئی بھی مجتہد اس کے کنہ مطلب تک نہیں پہنچ سکے، اور کسی نے بھی یہ ادعا نہیں کی کہ ایک حسنہ سے کیا مراد ہے۔ حسنہ سے مراد یہ ہے، کسی نے آج تک نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ روایات میں اور اسی طرح احادیث میں حسنات شمار کیے گئے ہیں کہ فلان عمل کے لیے اتنا حسنہ ہے اور فلان عمل کے لیے اتنے حسنات ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کر سکا کہ حسنہ سے مراد کیا ہے۔ لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ انسان وضو کر لینے کے بعد اس کا چہرہ خشک ہونے تک باقی رکھے اور بازو خشک ہونے تک باقی رکھے تاکہ خود بخود خشک ہو جائے، تو اس وقت اس کے لیے اللہ تعالیٰ 30 حسنات عطا کرتا ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ خشک کرنے سے صرف آپ کو ایک حسنہ، لیکن اگر آپ خود بخود خشک ہونے تک باقی رکھے تو اس کے لیے 30 حسنات اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح مسواک کرنے کا ثواب ہے۔ کیا ہے انسان کے لیے ہمیشہ مسواک کرنا، کیونکہ پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے کہ اگر میری امت کے لیے یہ دقت اور یہ مشقت کا باعث نہ بنتا تو میں ہر نماز کے بعد اور مسواک کرنے کو واجب قرار دیتا۔ اتنی اس کی اہمیت ہے کہ انسان ہمیشہ مسواک کرے، اور مسواک کرنے کے کچھ فوائد ہیں، اور کیونکہ یہ سنت پیغمبری ہے۔ یہ سن کر اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ کی سنت ہے کہ مسواک کرنا، اور اس کے فوائد میں سے اور وہ فوائد کہ اس کا انسان کے بدن خوشبودار ہو جاتا ہے، ان کے دانتوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، دانتوں کو سفید کرتا ہے اور دانتوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے، مسوڑوں کو محکم کر دیتا ہے، بھوک کا احساس دلاتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے، اور اسی طرح ثواب کو 2 برابر کرتا ہے، فرشتوں کو خوش کرتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص، یہ بھی روایت ہے کہ کوئی شخص اگر 1 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھے، مسواک کر کے اگر پڑھے تو اس کے 70 برابر اس کو ثواب عطا ہوگا بغیر مسواک کے اگر نماز پڑھنے کے۔ یعنی اگر بغیر مسواک کے اگر آپ 2 رکعت پڑھے تو 2 رکعت کا ثواب ہے، لیکن اگر مسواک کے ساتھ اگر آپ نے 2 رکعت انجام دے تو 70 رکعت نماز کا ثواب جو ہے خدا تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کہ اس میں انسان کی اپنی یعنی ظاہری طور پر اور جسمانی طور پر اس میں وہ خوبیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور وہ خوشبو بھی انسان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، اور اپنی صفائی بھی ہے، اور اس صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حسنات بھی رکھے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ مسواک استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں مختلف قسم کے آپ مسواک لے سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دانتوں کو صاف کرے، اور ان میں دانتوں میں جو ہے داغے کے ذریعے صاف کریں، یا کسی اور ذریعے سے، یا برش کے ذریعے، یا مسواک کے ذریعے، یا جڑی بوٹی کے ذریعے، یا پتوں کے ذریعے بھی انسان صاف کر سکتا ہے، اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح انسان کے ظاہری داڑھی اور سر کے بال ان کے حجامت کرنا اور ان کا
کاٹنا، مچھے کا کاٹنا، داڑھی میں کنگھی کرنا، ان چیزوں کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جو شخص اپنی داڑھی میں کنگھی کرے گا تو شیطان 40 دن تک اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یعنی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اور اس میں کچھ عدد بتائے گئے ہیں کہ اگر انسان 70 مرتبہ اگر اس نے اپنی داڑھی میں کنگھی کی تو اس کے بعد 40 دن تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ان پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ائمہ طاہرین کے کلام اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتے یا ہماری عقل وہاں تک ان کی عقل کی رسائی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے یعنی نہ مانیں یا اسے ہم ٹھکرا دیں یا اسے ہم انکار کریں، نہیں، بلکہ انسان ہمارے ذہن کیونکہ محدود ہے، اگر ہمارے ذہن میں یہ باتیں سما سکتی ہیں تب بھی ہمیں قبول کرنا ہے، اور اگر ہماری ذہن میں اور ہمارے عقلوں میں یہ بات نہیں سما سکتے تب بھی ان پر ہمارا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ عبد اور بندگی کا نام بھی یہی ہے کہ انسان کو اس عمل کے بارے میں خواہ علم ہو یا نہ ہو، اس علم کے یا اس عمل کے اصل حکمت اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، پھر بھی ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ بندگی اسی کا نام ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل کا اور ہر حکم خداوندی کا فلسفہ یا اس کی حکمت آپ کو اور ہمیں معلوم ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ بعض افعال، بعض اعمال اور بعض اذکار کے اس کی حکمت کا بھی بتایا گیا ہے اور اس کا فلسفہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ صرف معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ آرڈر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے، لہٰذا ہم اسے انجام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے لیے ناخن کاٹنے کا ثواب رکھا گیا ہے اور مچھے چھوٹے کرنے کا ثواب رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں، جو بھی جمعہ کے دن اپنا ناخن اور اپنے مچھے کو چھوٹا کرے اور اس کے انگلیوں کی بیماری سے نجات دیتا ہے اس صورت میں، اور اس کے لیے انگلیوں کے ذریعے، ناخن کے ذریعے ان کے جسم میں وہ دوائی داخل کر دیتا ہے جو انسان کو کئی بیماریوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر مچھے کاٹیں تب بھی اسی طرح ہے کہ اس کے چہرے پر نورانی آ جاتی ہے اور اسے کئی مختلف قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کرتا ہے، کہ یہ بھی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اسی طرح جوتے پہننے میں بھی، کیونکہ یہ تمام مستحبات ہیں، ان کے بارے میں کیونکہ ہم اسے مستحب سمجھ کر یا غیر واجب سمجھ کر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن ان کی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے ہر عمل کا اور واجبات کا اور ان کے دار و مدار یا ان کی قبولیت کا دار و مدار یہ مستحبات کے اوپر بھی ہے، کیونکہ جب بھی انسان کے لیے مثال کے طور پر نوافل رکھے ہیں، نافلہ نماز رکھے اور واجب نماز کے ساتھ ساتھ، یعنی اگر واجب نماز 17 رکعت ہے تو 34 رکعت جو ہے مستحب نماز رکھے ہیں۔ چنانچہ نماز صبح کے لیے 2 رکعت واجب ہے لیکن 2 رکعت مستحب نافلہ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے واجب نماز میں کوئی کمی آ جائے یا واجب رکعات میں کوئی خامی پیش آئے تو اس وقت وہ نافلہ نماز جو ہے اس کمی کو، اس خامی کو دور کر دیتی ہے اور اس کے لیے وہ نعم البدل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ یعنی مستحبات یا نوافل بھی، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا یہ مچھے کاٹنا، ناخن کاٹنا یہ بھی سنت پیمبری میں سے ہے، اور اسی طرح زرد جوتے پہننا اور اسی طرح کالے جوتے نہیں پہننا، اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے جب حنان بن سدیر نے سوال کیا، انہوں نے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیونکہ کالا جوتا پہنا ہوا تھا، آپ نے سوال کیا کیوں تم نے کالا جوتا پہن لیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کے کیا یعنی کوئی اثرات ہیں یا اس کی کوئی خامی ہے یا اس کی کوئی نقص ہے؟ تو اس وقت امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بارے میں عرض کیا کہ تم کالے جوتے کو نہ پہنایا کرو بلکہ زرد جوتے کو پہنا کرو۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کیونکہ یہ کالا جوتا جو ہے انسان کے آنکھوں کو اور ان کے نظر کو
کمزور کر دیتے ہیں، اور لیکن اگر آپ زرد جوتے پہنیں تو آنکھوں کی روشنائی اور آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام نے دو اور علت بتا دی کہ جو کالے جوتے جو ہے متکبرین کے لباس میں سے ہیں، جبکہ ہم ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے رنگ کے بارے میں، یا کالا جوتا ہو یا زرد جوتا ہو، بلکہ ہم خود ابھی کالے جوتے پہنے ہوئے، لیکن یہ احادیث ہے کہ ان میں امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کالا جوتا جو ہے وہ متکبرین کا لباس ہے، لیکن زرد جوتا جو ہے وہ انبیاء الہی کا لباس ہے۔ لہٰذا اس میں بھی فرق ہے، اور یہ بھی ہے مستحبات میں سے، لیکن اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح اور ایک عمل جو انسان کو خصوصاً یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو اس میں زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف انسان کو جانے کی رغبت دی ہے، کہ مسجد کی طرف انسان زیادہ سے زیادہ رغبت پیدا کرے اور مسجد میں آیا جایا کرے، تو اس کے لیے بھی بڑا ثواب رکھا ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ مسجد جو ہے اسی طرح جس طرح اہل زمین کے لیے یہ آسمان کے ستارے روشنائی دیتے ہیں اور یہ چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے، اسی طرح آسمان والوں کے لیے بھی روئے زمین پر یہ مساجد یہ جو ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ وہ روشنائی دیتا ہے، اور یہ مساجد ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صلحاء کے رہنے کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کہ ان میں جو بھی عمل انسان بجا لائے تو اس کا کئی گنا برابر ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اگر انسان گھر میں 2 رکعت نماز پڑھے اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے تو گھر میں جو ہے وہی صرف 2 رکعت نماز کا ثواب اسے عطا کرے گا، لیکن مسجد میں جو نماز ادا کرے گا، مسجد میں بھی فرق ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد کوفہ ہے اور مسجد الحرام ہے۔ ان مساجد میں اگر 1 رکعت نماز اگر پڑھے تو باقی مساجد میں 1,00,000 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں، ان ثواب کے بارے میں ہمیں اتنی اہمیت کے ساتھ کیوں بیان کی ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے؟ یہ ثواب کیوں ذکر کیے؟ کیونکہ یہ آپ اور ہم جیسے گنہگاروں کے بخشش کے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، کہ انہی وسائل کے ساتھ اور انہی ذرائع کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کے بخشش کا خواہاں اور طلبگار ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ ان مساجد کی برکت سے اور مساجد میں آنے جانے کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے۔ تو لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہو جاتا ہے انسان اگر مسجد میں جائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنے برادر مومن سے ان برادر مومن کے علم سے وہ استفادہ کر سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسرے برادر مومن کو وہ فائدہ دے سکتا ہے، اور اسی طرح اس کے علم سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اور محکم علامت یہ ہے، اور رحمت خدا کو وہ اپنے لیے مخصوص کر سکتا ہے، اور رحمت خدا سے وہ قریب ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جانے کا فائدہ یہ ہے کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یہ بھی روایت ہے کہ مسجد کے پڑوس میں ہم بیٹھے ہیں، ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، روایت ہے کہ مسجد کے پڑوس کے لیے سوائے مسجد میں گھر میں اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر لا صلاۃ فرما کر اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے گھر میں وہ نماز اس نے ادا کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز باطل ہے، نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ مسجد میں جو نماز ادا کرے گا اس کے لیے جتنا ثواب ہے اس کی فضیلت تک گھر میں پڑھنے والی نماز کے لیے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح پیدل جانے میں، مسجد تک پیدل جانے کا کتنا ثواب ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی مسجد میں پیدل جائے اور ہر خشک تر پر اس کا قدم لگ جائے تو 7ویں آسمان اور 7ویں زمین تک اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کہ جن جن چیزوں کے اوپر اس کا قدم پڑتا ہے وہ تمام چیزیں اس کے لیے تسبیح کا ورد کرتی ہے، اور ان کا ثواب جو ہے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا مساجد جو روئے زمین پر موجود ہے آسمان والوں کے لیے ستاروں کے مانند چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح نماز پنجگانہ کو اول وقت میں
ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے اور آخر وقت میں پڑھنے کا کس قدر جو ہے ثواب ہے یا اس ثواب میں کمی ہے، تو اس کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول گرامی اسلام سے انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ کچھ اصحاب پہلے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثناء میں جناب پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ تشریف لائے اور پہنچتے ہی آپ نے فرمایا اگر کوئی 5 وقت کی نماز کو اپنے خاص وقت میں اور خاص اوقات میں اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے ایسی حالت میں وہ دیدار کریں گے جن کے ساتھ کوئی جنت کا وعدہ کر چکا ہوگا اور ان کے لیے بہشت کا وعدہ کر چکا ہوگا اور انہیں جنت میں داخل کروں گا، لیکن وہ افراد جو آخر وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو ممکن ہے اگر میں چاہوں تو اسے عذاب دوں، چاہوں تو اسے بخش دوں۔ اس حدیث سے اول وقت میں نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اول وقت میں انسان اگر نماز ادا کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، بہشت کا وعدہ کیا ہے، اسے ضرور بہشت میں داخل کروں گا۔ لیکن کسی نے آخر وقت میں اگر اس نے نماز پڑھی، اس کا کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی نماز باطل ہے، لیکن یہ فرمایا اگر چاہوں تو اسے عذاب کروں اور چاہوں تو میں اسے بخش دوں۔ تو یہ اول وقت میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح پہلے بھی عرض کر چکا، مسجد الحرام میں اگر 1 رکعت نماز باقی حالت میں 1,00,000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ اسی طرح مسجد کوفہ میں بھی اسی طرح ہے کہ 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب ہے۔ ابی بصیر فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مسجد کوفہ کو یہ کتنی اچھی مسجد ہے، کتنی اہمیت والی مسجد ہے کہ جس میں 1000 پیغمبروں نے نبی اور 1000 پیغمبروں کے اوصیاء نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے اور اسی مسجد میں کشتی نوح جو ہے اسے بنایا گیا ہے اور اسی زمین سے ہی نوح کے دوران میں اس زمانے میں سب سے پہلے وہیں سے پانی کا پھوٹنا شروع ہوا اور جو قوم نوح ہے جو بربادی کی طرف چلے گئے۔ لیکن اور یہی مسجد ہے کہ یہاں پر کتنے انبیاء نے 1000 انبیاء نے یہاں پر نماز پڑھی ہے اور یہاں پر اس مسجد کو اس قدر اہمیت اسی لیے ہے کہ یہ تمام انبیاء الہی کے جائے گاہ ہے اور یہاں پر ان کی آمد و رفت ہے اور یہ بہت بابرکت والی مسجد ہے، لہٰذا اس میں جو جتنا ثواب ہے کہ وہ باقی تمام مساجد سے بھی بڑھ کر ہے سوائے مسجد نبوی اور مسجد بیت الحرام کے۔ اسی طرح اذان دینے کا ثواب ہے۔ اذان دینا ہے مستحب، لیکن اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ اس کا ثواب اتنا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اور سب سے زیادہ سربلند افراد وہی ہوں گے جو دنیا میں وہ اذان دیتے رہے۔ مؤذن دنیا میں اذان دیتے رہے، قیامت کے دن ان کی گردنیں جو ہے وہ اونچی ہوں گی، روز محشر ان کے سر جو ہے باقیوں سے سر بلند ہوں گے، واقعاً وہ اس وقت جو ہے فخر و مباحات کا وہ حامل ہوگا اور اس دوران میں اس کے لیے اپنا یہ اذان دینا دنیا میں وہ کام آئے گا اور اس کے ثواب کو کئی گنا برابر زیادہ کرے گا۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ جو 7 سال تک اگر اذان کہے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے گا کہ کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا عظیم ثواب ہے اس کے لیے اذان اور مؤذن کے لیے۔ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کے لیے کتنا ثواب ہے، امام محمد باقر کی یہ روایت ہے۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی 10 سال تک اگر کسی نے اذان دی تو اس کے لیے جہاں جہاں اس کی آواز پہنچی ہے اس کا ثواب اسے عطا ہوگا اور جہاں جہاں تک اس کی آنکھوں کی یعنی بینائی جاتی ہے اور نظریں جاتی ہے ان تمام کا ثواب اسے عطا ہوگا۔ اور اس کی اذان کے سننے کے بعد جتنے بھی لوگ مساجد میں آئے اور نماز پڑھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں اسے حسنہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو یہ اذان اور مؤذن کا ثواب ہے۔ اذان اور اقامت دونوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو نماز کو ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان الصلاۃ 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 کہہ کر اپنی نماز شروع کر لیتا ہے اور اس کے بعد 1-2 منٹ میں یا 3-4 منٹ میں وہ نماز ختم کر کے وہ چلا جاتا ہے، اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ طمانینہ کے ساتھ پہلے وہ اذان پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اقامت کہتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی نماز شروع کرتا ہے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اذان اور اقامت
دونوں پڑھ کر اپنی نماز شروع کی تو اس کے پیچھے ملائکہ کے 2 صف کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اللہ اکبر۔ لیکن اگر کسی نے صرف اقامت کہہ کر اپنی نماز قائم کی تو فرشتوں کی صرف 1 صف اس کے پیچھے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت راوی نے سوال کیا، یا اے امیر المومنین، یا امیر المومنین، یہ صف جو آپ نے فرمایا کہ 2 صف یا 1 صف، تو اس کا یعنی اس کا طول جو ہے کتنا زیادہ ہے، اور یہ کتنا زیادہ طولانی ہوگا، یہ صف کتنا زیادہ طولانی ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کم از کم اس صف کا طول جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک ہوگا، لیکن زیادہ سے زیادہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنا طولانی صف ہوگا۔ تو یہ ہے ایک صرف آپ اذان اور اقامت پڑھنے کا ثواب۔ اب اگر ہم یوں سوچیں، اپنے ناقص عقلوں کے ذریعے اگر ہم سوچیں کہ یہ مختصر 1 منٹ میں یہ اذان ہم ختم کر سکتے ہیں، 1 منٹ میں دوسری منٹ یعنی 2 منٹ میں ہم اذان اور اقامت دونوں ختم کر سکتے ہیں، تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔